بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس احد والثلاثون، سبق 31واں۔ قیامت کی سختی دنیا کی سختی سے زیادہ سخت ہے۔ موسم سرما کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر بوڑھا ہو گیا تھا اور سلطنت کے چلانے کی فکر الگ، تو دوسری طرف ملک میں ہر روز نئی شورشیں ابھر رہی تھیں۔ ایک دن بادشاہ دربار سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک بوڑھی ماں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے دربار میں حاضر ہوئی۔ اکثر درباریوں اور وزراء کی نظر میں وہ بوڑھی عورت پاگل محسوس ہو رہی تھی، لیکن اندر کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بوڑھی عورت کو دیکھ کر بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور دربان سے کہا کہ اماں سے آنے کی وجہ پوچھی جائے۔ بڑھیا نے کہا، ذل سبانی، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو دن کے دوپہر کے وقت شہر کے بیچوں بیچ قتل کر دیا گیا، اور کافی دن گزر گئے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ میرا بیٹا ناحق قتل ہوا ہے اور انصاف بھی نہیں مل رہا، تو یاد رہے کہ میں ویسے ہی زندگی کے آخری ایام گزار رہی ہوں۔ کل جب روز قیامت ہوگا، میرے ہاتھ اور تیرا دامن ہوگا۔ بادشاہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے ہزاروں من وزن اس کے اوپر آ گیا تھا، اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت واپس دربار سے باہر جا چکی تھی۔ وزراء کو حکم دیا کہ مسئلے کی پوری چھان بین کر کے جلدی سے اطلاع کی جائے، اور اپنے مشیروں کو بلوا کر حکم دیا کہ جلدی سے فوج کے سربراہ کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے، اور 100 گھوڑے سوار تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ نوکروں کو حکم دیا کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر خود رات کے پھیلنے سے پہلے ہی 100 گھوڑے سوار سپاہیوں اور خاص وزراء کو ساتھ لے کر بڑھیا کے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں جہاں بڑھیا کا علاقہ بتایا گیا تھا، وہاں پہنچ کر اس علاقے کے آخری سرے پر موجود درخت کاٹنا شروع کیا، اور وزراء اور گھوڑے سوار سپاہیوں کو قریبی جھاڑیوں اور درختوں میں چھپ جانے کا حکم دے دیا۔ ابھی رات کا پہلا حصہ ہی گزرا تھا کہ اس علاقے کے پولیس کے سربراہ اپنے گھوڑے سوار سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آن پہنچے۔ بادشاہ کے سپاہی اور وزراء چھپ کر سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ پولیس کے سربراہ کی آواز رات کے سناٹے میں ابھری، وہ بوڑھے، اپنے سفید بالوں کی حیا کر، رات کو لوگوں کے درخت کاٹتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اصل میں وہ بادشاہ کو پہچان نہیں سکا تھا، اس لیے جلد بازی میں زبان چلا رہا تھا۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور درخت کاٹتا رہا۔ پولیس کے سربراہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر قریب لایا جائے۔ جیسے ہی پولیس کے سپاہی بادشاہ کے قریب پہنچے تو جھاڑیوں میں چھپے سارے بادشاہ کے فوجی اور وزراء سامنے آ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پولیس کا سربراہ بادشاہ کے پاؤں پر گر پڑا، معافی کی درخواست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے رعبدار آواز میں پوچھا کہ تیرے علاقے کے آخری حصے میں واقع درخت کے کٹنے کی خبر تو تمہیں بڑی جلدی ہی ہو جاتی ہے، اور دن دیہاڑے سرعام شہر میں نوجوان قتل ہونے کی خبر تمہیں نہیں ہوتی، آخر کیا ماجرا ہے؟ پولیس سربراہ روتے ہوئے کہنے لگا، عالی جا، سب پتہ چل گیا تھا، مگر اس کے قتل میں آپ کا فلاں وزیر ملوث ہے، اور اس نے میری نوکری ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب کیا امید رکھتے ہو کہ تم قاتل کو بچانے پر بیٹھے ہوئے ہو اور مقتول کی ماں مجھ سے انصاف چاہتی ہے؟ بہرحال صبح ہونے سے پہلے قاتلوں کو گرفتار کر کے بڑھیا کے دروازے پر پہنچایا جائے، اور میں تب تک یہیں قیام کروں گا۔
صبح فجر کی نماز کے بعد بڑھیا کے دروازے پر دستک دی اور بڑھیا سے معافی کی درخواست کی کہ انصاف کرنے میں دیر ہو گئی۔ پولیس کے سربراہ کو حکم دیا کہ ان قاتلوں کو جلد از جلد دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ وزراء نے کہا کہ حضور، یہ کام تو آپ پولیس کو حکم دے کر بھی کروا سکتے تھے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ آخرت کی سختی دنیا کی سختی سے زیادہ سخت ہے۔ بڑھیا کے الفاظ دل پر نقش ہو گئے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ قیامت کے روز میں اس عورت کو کیا جواب دوں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔